آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے، دن سے دن بات کرتا ہے. رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنی خلوت خانے سے نکلتا ہے. پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے. اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں. خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے. خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. خداوند کا کلام بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے. خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. وہ سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ شہد سے بلکہ شہد کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں. نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے. پیار بھرا سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. بڑی دعاؤں کے ساتھ خدا کے حضور یہ اس کا کلام آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے. بڑی پیاری دعا ہے. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال. دل کا خیال جسے کوئی اور نہیں جانتا سوائے اس کے. میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. پسند آئے تجھے میرے دل کے جو خیالات ہیں وہ تجھے پسند آئیں. آئے میرے خدا، آئے میری چٹان، آئے میری فدیہ دینے والے. کیسی پیاری دعا ہے. خدا کرے کہ آپ کے دل کے خیالات پر اس کی پاکیزگی کی چھاپ رہے. اور خدا آج کے کلام کے وسیلے سے دل سے وہ بات کہہ دے جسے سننے کے لیے آپ کی روح نہ جانے کب سے ترستی ہے. خدا مجھ پر رحم کرے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. جب وہ اس سرزمین پر تھا، دنیا میں جسم کی حیثیت سے تھا، بہت باتیں اس کے بارے میں کہی گئیں اور اس کی ذات
وہ ہے کون، اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، بہت عجیب نتیجے لوگوں نے نکالے، اس کی قدرت کے کام دیکھے اور اس کا کلام سنا تو دیکھو کیا سوچا انہوں نے، بھئی یہ ہے کون ہے یہ؟ بعض نے کہا کہ اس کے تو باپ کا پتہ نہیں کون ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہے سیدھی سی بات ہے، ہم نہیں جانتے۔ کچھ کہنے لگے نہیں ہم جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، یہ اس بڑھائی کا لڑکا ہے، اس کی ماں کا نام ہم کو معلوم ہے مریم، اس کی بہنیں ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، وہی ہے، یہ ناصرت کا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ نبی ہے، ناصرت کا نبی ہے، لیکن بھلا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکلتی ہے؟ کبھی سنا ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکلے گی؟ بعض لوگ ان کو کہتے تھے کہ لیکن نبیوں نے تو ایسا کہا ہے کہ ناصرت سے ایسا ہوگا، کوئی آئے گا۔ کچھ کہنے لگے نہیں اس میں بالزبول ہے، بہت گندی بدرو ہے اس کے اندر، بہت گندا دیوتا ہے بالزبول، گندی مکھیوں کا جو دیوتا ہے وہ اس کے اندر ہے، اسی لیے تو یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ بدروہیں اس کا حکم مانتی ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، لوگ اچھے ہو جاتے، اندھے بھی دیکھنے لگے۔ یہ سب اصل میں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے دیکھو کیا نتیجہ نکالا انہوں نے۔ اور جو اس زمانے کے جو سیاسی لیڈرز تھے، ریلیجس لیڈرز جو تھے، دھارمک لیڈر، فقیہ اور فریسی، ان کے پاس ہر قسم کا اختیار تھا، وہ اس سے گھبراتے تھے، کہنے لگا یہ تو بہت نقصان دہ ہمارے لیے، لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ رومی لوگ بھڑک جائیں گے، وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یہ تو ہماری قوم کے لیے ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ دیکھا نا کیسے کیسے خیال تھے۔ کچھ اور لوگ تھے جو اس کی تعلیم سنتے تھے۔ ایک دفعہ صدوقیوں نے اور فریسیوں نے، جو اس وقت کے بڑے گروپ تھے، فریسی جو دھرم سے سمبندھت باتیں ان کے ذمہ دار ہوتے تھے، جو صدوقی تھے وہ سیاست میں بھی دخل رکھتے تھے، تو انہوں نے مل کر اپنی جو ان کی پولیس تھی، سپاہی تھے، ان کو بھیجا کہ جا کے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ تو نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے سنا ہوگا اسے، کوئی بات پکڑیں اس کی، کوئی بات پکڑیں۔ جب وہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا اسے کیوں نہیں لائے، چلے آئے تم، اس کو کیوں نہیں لائے، اس یسر کو کیوں نہیں پکڑ کے لائے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ انسان نے کبھی اس قسم کا کلام کیا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو اسے کیا کہیں، کیا جرم اس پر کہیں کہ جی اس جرم کی وجہ سے ہم تجھے گرفتار کر رہے ہیں۔ بڑی ایک پریشانی تھی، اور آج بھی اس کے بعد بھی لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، کچھ کہتے ہیں وہ نبی ہے، کچھ کہتے ہیں نبی بھی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں وہ محض نبی ہے۔ لیکن خدا کے کلام کو جو پڑھتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر ظاہر کر، تو دو باتیں ہیں جو ہم اس کی مدد سے پہچانتے ہیں۔ میں ان میں سے دو کا ذکر کروں گا باری باری، ایک پہلے پھر اس کے بعد دوسری بات کا ذکر کریں گے، خدا رحم کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم انسانیت کا کمال دیکھتے، کامل انسان۔ یہ لوگوں کا نتیجہ ہے، بائبل کو پڑھنے والے۔ یہ بات اس نے خود اپنے لیے نہیں کہی ہے، نہیں، لیکن کامل انسان وہ تھا جو باغ عدن میں پیدا کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ شیطان کے سامنے جھک جائے، خدا کی محبت کو رد کر دے، اور اس لیے کہ کچھ اور بھی اس کو حاصل ہو جائے، کوئی اور معرفت پہچان حاصل ہو۔ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ سارا خدا نے تجھے نہیں بتایا ہے، تیرے پاس ہے بہت کچھ، لیکن بہت ساری باتیں خدا نے چھپا رکھی، تجھے معلوم ہونی چاہیے، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کے بعد کا جو انسان ہے وہ کامل نہیں رہا ہے، وہ جو کمال خدا نے انسان میں پیدا کیا گیا تھا اس میں زوال آ گیا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے، بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ لوگ جانور پر اعتبار کر سکتے ہیں، انسان سے ڈر لگتا ہے، اور خاص طور پر وہ زیادہ خطرناک ہے جو یہ کہتے ہیں وہ خدا کو مانتا ہوں، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کی مکاری اور ان کی عیاری سے تنگ آ گئی ہے دنیا۔
لیکن وہ آدم جس نے خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی وہ کیسا تھا؟ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا تھا تو ہر چیز کو پیدا کر کے کہا تھا یہ اچھا ہے. پڑھ کے دیکھیے آپ پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے چند ابواب پڑھ لیجئے. وہاں پر جس چیز کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے اور کہا ہے کہ اچھا ہے، اور وہ کہہ دیا تھا تو وہ ہو گئی تھی. جس چیز کے لیے کہہ دیا وہ ہو گئی، بن گئی. اس کے فرمان سے وہ وجود میں آ گئی جو تھی نہیں. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو مٹی کا پتلا بنایا تھا، ہاتھ لگا کے بنایا تھا، بڑی قربت، بڑی محبت، اور پھر اس کے منہ پر لکھا اس نے زندگی کا دم پھونک ماری اس کے اندر، اتنی قربت، اور پھر کہا تھا بہت اچھا ہے. اسی لیے تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، سب چیزوں سے اشرف ہے، سب سے اونچا، سب سے بلند. خدا نے اس کے اندر یہ امکان رکھا تھا کہ وہ اور ترقی کرے اور خدا سے اور زیادہ قریب ہو سکے تاکہ وہ خدا کا محبوب رہے، اور جو کچھ خدا نے اس کے لیے بنایا ہے اس کا وہ فائدہ اٹھائے، خوش رہے، خدا کی قربت اور نزدیکی میں، فردوس میں رہے، خدا کے فضل کے سائے میں رہے، اس کی زندگی میں روحانیت کی فصل ہو. یہ تھا خدا کا انتظام. لیکن گناہ کا نتیجہ ایسا ہوا کہ وہ ننگا کر دیا گیا. لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، ننگا کر دیا شیطان نے. اس نافرمانی نے ننگا کر دیا آدمی کو. خدا کی نافرمانی، خدا کا حکم نہ ماننا، اپنے دل کی راہوں پر چلنا. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہیں، مگر جا رہے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے، یہ کچھ نہیں پتا. جھوٹی تسلیاں دیتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن اندر سے دل جانتا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ڈرتا ہے، وقت آ رہا ہے قریب، اب کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا. یہ حالت ہے اس انسان کی جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کا آدم وہ نافرمان نہیں تھا. وہ کیسا تھا؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا کہ انسان کو وہاں سے جہاں وہ دھسا ہوا کھینچ کے نکالے اور پھر سے اس درجے پر پہنچا دے، اس درجے پر، اس مقام پر اسے کھینچ کے لے آئے، سرفراز کرے، برکت دے، جس کا نمونہ مسیح ہے، یہ ابن آدم. وہ اس انسانیت کا کمال ہے، اس انسان کا کمال ہے جسے خدا نے بنا کے کہا تھا بہت اچھا ہے. اس میں اسے اپنی صورت نظر آئی تھی، اپنی صورت پر بنایا، اپنی سیرت اس کے اندر رکھی. وہ چیز ہے جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. شیطان نے پھر سے اس پر حملہ کیا، اس دوسرے آدم پر بھی حملہ کیا ہے، اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس بڑا اختیار ہے، تو دنیا پر ظاہر کیوں نہیں کرتا کہ تو خدا کا بیٹا ہے؟ دنیا کو کیوں نہیں بتا دیتا کہ تو ہے کون؟ لوگ تجھے انسان سمجھتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ تو انسان ہے، ان پر ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، مگر مجھے معلوم ہے تو کون ہے، ظاہر کر. یہ تو متی کی انجیل میں لکھا ہے، اس وقت 4 باب ہے، متی کی انجیل 4 باب ہے. اس وقت روح یسوع کو، خدا کا پاک روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، جیسے ہر ایک انسان آزمایا جاتا ہے، وہ اس پر آزمائشیں آئیں. 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے اسے بھوک لگی، اسے انسان تھا. آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹی بن جائیں. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا مگر ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا تاکہ ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے
کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں، ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ تو جھک جھک کر مجھے سجدہ کرے یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے کہا شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ شیطان پھر اسے گرانا مانگتا ہے۔ اس انسان کو بھی جو انسانیت کا کمال ہے، جس میں انسان کا وہ درجہ پھر سے انسان کو پیش کیا جا رہا کہ یہ ہے تمہاری اصل صورت، یہاں تمہیں پہنچانے کے لیے خدا نے بندوبست کیا ہے تاکہ تم کامل انسان ہو، انسانیت کا کمال تم میں ظاہر ہو، خدا کا وہ کمال تمہاری انسانیت میں ظاہر ہو، انسان ہوتے ہوئے بھی خدا کا کمال تمہارے اندر ظاہر ہو۔ شیطان اسے دھکے دینا مانگ رہا وہاں سے کہ تو دنیا پر یہ ظاہر کر کے تو ہے کون۔ دیکھا کیسی کیسی باتیں تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں، شرمناک باتیں کہہ رہے ہیں، تیری ماں پر الزام لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تجھ میں بدروح ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کس طرح ان کو پتہ لگے گا کہ تو ہے کون؟ تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دکھاؤں لوگوں کو کہ میں کون ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ انسان کو پتہ لگے اسے کیسا ہونا چاہیے، ایک کامل انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے خداوند نے مجھے بھیجا ہے۔ میں خدا کا وہ کلام ہوں جو تھا، جو ہے، جو اب تک رہے گا۔ میں خدا کا کلام ہوں جس نے جسم اوڑھ لیا ہے۔ اب میں کامل انسان ہوں، کامل انسان کے طور پر ظاہر کروں گا کہ آدم کو ہونا کیسا چاہیے۔ بہت باتیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہیں، اتنے موقع تھے اس کے لیے کہ دنیا والے یہ کہتے کہ نہیں نہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو کوئی اور ہے، کون ہے یہ؟ آج بھی سوال ہے یہ۔ تو دیکھو کچھ ابھری ہوئی باتیں جو ایک ایسے انسان میں ہوتی ہیں جسے خدا دیکھ کر کے ہاں اچھا ہے، خدا دیکھ کر خوش ہو۔ وہ کمال خدا کا جب کسی انسان میں ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے وہ فرمان بردار ہوتا ہے خدا کا، حکم آگیا کاری۔ یہی تو چیز تھی جو لوٹ لی گئی تھی فردوس میں۔ آدم سے کہا گیا تھا یہ پھل مت کھانا، اس لیے نہیں کہ خدا کے باغ کے پھلوں میں کمی آ جائے گی، اس لیے نہیں کہ خدا چاہتا نہیں ہے کہ انسان کو کچھ معلوم ہو۔ ارے تو معرفت کے خزانے ہیں، وہ تو اب سے ڈرنے والوں کو معرفت کے خزانے بخشتا ہے، وہ حکمت بخشتا جو آسمان سے اترتی ہے، وہ اور ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گیا ہے۔ ایک وہ دانائی ہے جو ابلیس دیتا ہے، ایک وہ حکمت ہے جو اوپر سے آتی۔ اس حکمت کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے یسوع مسیح کی زندگی میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے یوحنا کی انجیل، بہت سے اعتراض کرتے کہ دیکھو جی وہ تو آدمی تھا، تو آدمی تو تھا، وہ یہی تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن آدمی تو آدمی رہا نہیں ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ انسان ہے، دکھا رہا کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ پہلی بات خدا کی فرمان برداری۔ ساری زندگی خدا یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جیسا باپ مجھ سے کہتا میں تو ویسے کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، کہتا نہیں میں اپنے باپ کے تابع ہوں، میں انسان ہوں، اسی لیے تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا وہ میں کہتا ہوں، نہ میں کہہ سکتا ہوں کچھ اپنی مرضی سے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ ہے کامل انسان۔ یہ تھی وہ خوبصورتی، یہ تھی جو دولت باغ عدن میں لوٹ لی گئی تھی اور اسے ننگا کر دیا تھا، اور چھپتا پھر رہا ہے خدا سے، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانک رہا ہے۔ آج بھی اپنی جھوٹی راست بازی اور مکاری سے خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوں۔ یہ سب کچھ لٹ گیا تھا۔ اس کے بعد خدا کا شکر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جنہیں خدا نے دنیا میں بھیجا، لیکن ہر ایک نے اس بات کو پہچانا ہے کہ میں شریعت پر پورا نہیں اترتا۔ اس کی راست بازی کے سامنے میری راست بازی پھٹی دھچیوں کی مانند ہے۔
کسی بھی نبی کو دیکھ لو، ایوب، اسے خدا کا دیدار نصیب ہوا تو وہ کہتا ہے خدا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایوب، خدا کا بندہ ایوب۔ یسایہ، اس پر اتنا خدا کا کلام نازل ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، میں تو ہلاک ہوا، ناپاک ہونٹ میرے۔ داؤد ایک جگہ کہتا ہے یہ تو خدا کا رحم ہے جو میں بچ گیا ہوں، اگر وہ میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے، آئے خدا تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب سے ٹوٹ گئی شریعت، جیسے موسیٰ نے طبیعت غصے میں آ کے شریعت کو پھینک کے توڑ دیا تھا، ہر ایک نے توڑ دی، ہر ایک رو رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ ایک ہی ہے جو خدا کا فرمان بردار رہا، اس نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ خدا کی مرضی کا عاشق باغ عدن میں گناہ میں گرنے سے پہلے یہی تھا، اے باپ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر باغ گتسمنی میں جہاں پھر سے خدا اکٹھا کر رہا ہے، چتھڑے ہو گئے انسانیت کے، اسے جمع کر کے، شیرازہ بکھر گیا ہے گناہ کی وجہ سے، انہیں اکٹھا کر کے وہ کہہ رہا اے باپ تو چاہے تو جو چاہے کر سکتا، بہت ذلت کی موت ہے، بہت تکلیف ہے مجھے، میں گناہ سے گھبراتا ہوں، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، مجھے گناہ بن جانا پڑے گا، کیا کروں میں، پر میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری۔ یہ انسانیت کا کمال ہے، یہ کامل انسان ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھو گے آپ کو ٹھوکر لگے گی کہ یہ نتیجہ نکالو گے، وہ نتیجہ نکالیں وہ تو نبی بھی نہیں تھا، بعض ایسے جو یہاں تک تو پہنچ گئے نہیں وہ نبی تھا، لیکن یہاں انسان ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ثابت کرے کہ وہ کون ہے۔ ہم دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے خدا کے فضل سے وہ کون ہے جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ خدا کی الوہیت کا جلال ہے۔ وہ یہاں اس لیے ہے تاکہ انسان کو پتہ لگے خدا کی یہ عجیب محبت، یہ عجیب کمال ہے جو انسان کی زندگی میں اس نے پیدا کیا تھا، جو چھن گیا تھا، جو لٹ گیا تھا، اس کو پھر سے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے، جو کچھ وہ کرتا تھا وہی سکھاتا تھا، اسی لیے وہ کہتا کہ میرے پیچھے چلے تو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، ہلاک نہیں ہوگا۔ اس کے نقش قدم جو ہیں ان پر چلتے چلتے خدا دیکھ کے پہچانتا ہے کہ پھر سے وہی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ فرمان بردار ہے۔ دوسری بات یہ ہے سارا انحصار اس کا خدا پر ہے، پورے طور پر خدا پر منحصر، سب خدا کا دار و مدار خدا پر ہے۔ تو دے گا تب ہوگا، میں مانگ رہا ہوں تو دے دے، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کامل انسان جسے اپنے اوپر کبھی بھروسہ ہو ہی نہیں سکتا، آئے میرے مالک میں نہیں کچھ کر سکتا، میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا فقیر ہوں۔ اسی لیے تو لکھا وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا، ارے جو اس کے محتاج ہیں انہی میں تو اس کو صورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ فرمان بردار رہا، موت تک فرمان بردار رہا۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، زبردست اختیار ہے اس کے پاس جو وہ اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ وہ اختیار اس لیے ہوتا تاکہ اپنے آپ کو مارے، کوٹے، قابو میں رکھے، خدا کی تابعداری کر سکے اور اس اختیار کے ساتھ ابلیس کی تمام طاقتوں کو برباد کر سکے، شیطان کی تمام طاقتوں کو مغلوب کر سکے۔ وہ مصلوب تو ہو سکتا لیکن مغلوب نہیں ہو سکتا۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھو، آپ دیکھو میرے پیارے بھائی، تب آپ کہو گے یہ ہے انسانیت کا کمال، ایسا ہونا چاہیے انسان کو۔ خدا کا شکر ہو جو اس کے پاس آتے ہیں ان کی زندگی میں کام شروع کر دیتا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، آپ پوچھے اس سے تو ہے کون، وہ زندہ ہے، سب کچھ کرے گا آپ کے لیے جو کوئی نہیں کر سکتا۔
آدم کے اس فیصلے کے بعد جب اس نے اور حوا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جو کچھ شیطان ہم سے کہہ رہا وہ کر لیتے ہیں، کیا کر لیا انہوں نے؟ سبھی کچھ برباد کر لیا۔ اس کے بعد سے انسان میں وہ بات ہی نہ رہی جسے خدا نے دیکھ کر کہا تھا یہ اچھا ہے، جسے میں خدا کو اپنی صورت نظر آتی تھی، اپنی سیرت نظر آتی تھی۔ دیکھ لیجئے مثالیں ہیں خدا کے کلام میں، لیکن وہ تمام انبیاء، خدا کے پیارے لوگ، خداوند کے برگزیدہ چنے ہوئے خدا کے محبوب جتنے ہوئے ہیں پرانے عہد نامے میں، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے۔ خدا کے کلام میں کبھی گناہ کو چھپایا نہیں گیا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، خدا کے کلام میں کسی کے گناہ چھپائے نہیں گئے، کسی نبی کے نہیں گناہ چھپائے گئے، بلکہ وہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ ان سے ہم کو سبق ملتا ہے کس بات کا؟ کہ اگر کوئی توبہ کرے تو وہ چلتی پھرتی ایک مثال بن جاتا ہے خدا کی شفقت کی، خدا کی شفقت کی مثال۔ یہ ہے خدا کی شفقت جو اس نبی کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے، جو رویا ہے، خدا نے اس کے آنکھوں پونچھ دی ہیں، اس کی آنکھوں میں نظر آ گیا ہے، اسے بصیرت دیکھنے کی طاقت خدا نے اس کو دے دی ہے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور پھر کلام مجسم ہوا ہے، اور پھر سے انسان کے سامنے وہ صورت پیش کی گئی ہے، آدمی کی وہ صورت، انسان کی انسانیت وہ دکھائی گئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا کمال ہے، خدا کا کمال ہے جو انسان میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں جو اس کا فرمان بردار تابع دار ہے، جس میں ہر ایک چیز میں وہ خدا کی مرضی کا محتاج ہے، اس کا سارا انحصار، دار و مدار سب کچھ خدا پر ہے، اور اس کے پاس زبردست اختیار ہے۔ وہی اختیار جو خدا نے آدم کو دیا تھا وہ اس کے پاس بھی ہے، جو ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ سن رہے ہو؟ یہ سچ ہے، آپ پڑھیں، خدا کا کلام پڑھیں۔ کسی بھائی نے پچھلے دنوں میں سنا، مجھے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ خود پڑھ لیجئے، یہ نہیں کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یسوع مسیح کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا۔ سارا زور اس کا اس پار ہے کہ لوگ دیکھ سکیں کہ انسان کی جو صورت اصل میں خدا نے پیدا کی تھی وہ یہ ہے جو تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، باپ میں میری صورت تمہیں نظر آئے گی۔ آپ مبارک ہیں جو سن رہے ہیں، آپ مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ مبارک ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔